اس کے 3 عشرے ہیں، اور ان 3 عشروں میں جو سب سے پہلا عشرہ ہے وہ رحمت خداوندی کا ہے۔ چنانچہ یہ رمضان را جو پہلا اس کا حرف آیا اس اسم میں، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ خصوصیت کے ساتھ رحمت خداوندی کا ہے۔ اور آگے میم آتا ہے دوسرا حرف رمضان میں، تو حضرت الشیخ فرماتے ہیں کہ میم سے مراد مغفرت خداوندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا حدیث میں کہ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، کہ رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت خداوندی کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کہ جو پہلا عشرہ اور اس کے روزے پورے کرتے ہیں اور دوسرے عشرے میں قدم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلا انعام یہ عطا فرماتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا حضرت الشیخ نے کہ لفظ رمضان میں تیسرا حرف جو آتا ہے وہ ضاد ہے، اور اس ضاد سے مراد ہے ضمانت جنت۔ یعنی جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس نے پہلا عشرہ گزار لیا، دوسرا عشرہ گزار لیا، تیسرے عشرے میں جب داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتی۔ اور اس کا ذکر بھی حضرت سلمان سے مروی اور منقول اس روایت میں ہے کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضمانت دیتے ہیں جنت کی کہ جس نے رمضان شریف کے پورے روزے رکھے اور ان کا حق ادا کیا، اس رمضان کے اندر ذکر و اذکار کیا، توبہ اور استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، تو ایسی صورت میں اس کو اللہ کی طرف سے جو صلہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے اس اسم میں اور اس نام میں جو تیسرا حرف بیان کیا تھا ضاد، تو اس سے حضرت الشیخ نے فرمایا کہ اس سے مراد جنت کی ضمانت ہے۔ چوتھی چیز کہ ضاد کے بعد الف آتا ہے، اس سے حضرت الشیخ فرماتے ہیں کہ الف سے مراد انس اور الفت ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے اس کو غرباء، فقراء، مساکین اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایک محبت اور الفت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور اس سے پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کے جن کو کھانے پینے کے لیے میسر نہیں، تو وہ کس طرح اپنا وقت گزارتے ہیں اور وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کو ان کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو محبت کا اور انس اور الفت کا مہینہ بھی رمضان شریف کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک روزہ دار کو دوسرے روزہ دار سے محبت ہوتی ہے، اس سے الفت ہوتی ہے، اس سے انسیت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ فقراء اور مساکین کا ایک خیال پیدا ہوتا ہے، ان کا احساس ہوتا ہے فقر و فاقہ کا۔ آخری اس مہینے کا جو آخری حرف ہے وہ نون ہے، تو حضرت الشیخ نے فرمایا کہ نون سے مراد نورانیت ہے۔
جس کا منشا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مورد بھی بنتا ہے، اس کی برکات بھی اس کو حاصل ہوتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی معافی کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور آخر میں اس کو جہنم سے آزاد بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ جب ساری چیزیں اس کو حاصل ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ اس کا قلب منور ہوگا، اس کو ایک نورانیت بھی حاصل ہوگی، اور یہ نورانیت ایک ایسی ہے کہ جو اس کو دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی حاصل ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا، اور اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین اور فقہا کیا فرماتے ہیں اور اکابرین امت کیا فرماتے ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان شریف کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔